اس میں زیادہ ریزسٹ مت کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ اس 27ویں آئینی ترمیم کے اندر ایک جو چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے جو ایک تبدیلی آ رہی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیا عہدہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز یہ بیسکلی جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا ہے, اور سی ڈی ایس کا جو ایک عہدہ ہے وہ آلریڈی انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہے. اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہی یہ کام کرے. سی ڈی ایس کا عہدہ بھی جو ہے ایکچولی انہی کے پاس ہی جو ہے وہ رہے گا. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا. اس وقت ٹیکنیکلی اسپیکنگ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہوتے ہیں وہ ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو نیچے تینوں سروسز چیفز ہیں آرمی, نیوی اور ایئر فورس وہ ان کے نیچے ہوتے ہیں. لیکن اب اس عہدے کو جو اوپر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو ایک عہدہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ جو ہے اسے جو ہے وہ بنائی جائے گی. وزیر اعظم چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر کریں گے. فیلڈ مارشل, فیلڈ آف دا ایئر فورس اور ایڈمرل آف دا فلیٹ یہ جو ہے وہ نام اب تجویز کیے گئے ہیں. یہ عہدے جو ہے عمر بھر برقرار رہیں گے اور انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت جو ہے وہ ہٹایا جا سکے گا. یعنی کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ہی جو ہے اگر کسی کو ہٹانا ہوا تو پھر اسے ہٹایا جا سکے گا. صرف کسی کو جو ہے وہ عدالت کے اندر چیلنج کر کے کسی کو اس عہدے سے جو ہے ان عہدوں سے نہیں ہٹایا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جناب آرمی, ایئر فورس اور نیوی کے بعد ایک چوتھی فورس آرمی راکٹ فورس ARFC یہ بھی جو ہے وہ ایک بنائی جائے گی. چیف آف آرمی سٹاف کمانڈر آف ڈیفنس فورسز بھی کہلائیں گے. تمام کوآرڈینیشن چیف آف آرمی سٹاف خود بلحاظ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ کیا کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ راکٹ فورس میں اسٹریٹجک پلان ڈویژن SDP بھی شامل ہے, اور SPD پہلے چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کے ماتحت کام کرتی تھی. اب چیئرمین جوائنٹ آف سٹاف کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کمانڈر آف ڈیفنس فورسز کا جو ہے وہ عہدہ بنایا جائے گا, اور اسی کے اندر جو ہے وہ تمام عہدے جو ہیں وہ کام کریں گے. ساتھ ہی ساتھ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے ان کے بارے میں پہلے بھی یہ کلیئرٹی تھی اس بات کی کہ جناب فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہوتا ہے یا اس کا جو یونیفارم ہوتا ہے وہ تادم اس کے ساتھ ہی رہتا ہے, اور جب تک وہ زندہ ہیں وہ تب تک فیلڈ مارشل ہی کہلائیں گے اور وہ یونیفارم کے اندر ہی رہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آفیشیل تقریبات ہوتی تھیں اس کے اندر وہ یونیفارم پہنتے تھے. اب اس کو باقاعدہ جو ہے ایک لیگل کور دیا جا رہا ہے کہ وہ مرتے دم تک جو ہے وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر رہیں گے اور وہ ان یونیفارم ہی کہلائیں گے. تو یہ بیسکلی ایشوز ہیں. آرٹیکل 243 کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا ابھی ڈھگا چھپا ری ایکشن جو ہے وہ شو کر رہی ہے. کلیئر ری ایکشن ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئے گا. اب چند کی جانب سے جو ہے وہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب پارلیمنٹ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے دے دیے ہیں اپوزیشن کے مختلف رہنماؤں کی جانب سے, جبکہ حکومتی عہدیداروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب کچھ یہ قانون سازی جو ہے بہت ضروری تھی, چونکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہے اس کے بعد اس ری اسٹرکچرنگ کی بہت زیادہ ضرورت تھی, کیونکہ نئے تقاضے ہیں اس کے لیے جو ہے یہ سب کچھ ہونا بہت ضروری تھا. تو یہ جناب آئین کا آرٹیکل 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے. وزیر قانون نے 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ ایوان میں پیش کر دیا, اور چیئرمین سینیٹ نے آئینی ترمیم کا مسودہ قانون و انصاف کی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا ہے. قائمہ کمیٹی میں قومی اسمبلی کی قانون و انصاف کی کمیٹی کے ارکان بھی جو ہیں وہ شامل ہوں گے. اب تک کی اطلاعات کے مطابق آخری جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس کمیٹی میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے آج تو کم از کم شرکت نہیں کی, آگے کا مجھے نہیں پتا کہ وہ شرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے پہلے اس کی اپروول ہوگی, پھر وہ سینیٹ کے اندر آئے گا, پھر سینیٹ کے اندر جو ہے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی تو پھر پتہ لگے گا. اور جو اس وقت نمبر گیم ہے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے تو سینٹ میں اگر 3 یا 4 ووٹ جو کم ہیں اس وقت حکومت کے پاس, اگر وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, مولانا فضل الرحمان کی جماعت بھی جو ہے وہ سپورٹ کر دیتی, تو پھر اس کے بعد اگر یہ سینٹ سے اگر اپروو ہو گیا تو قومی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ یہ جلدی اپروو ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر علی ظفر کا جو ریاکشن آیا, انہوں نے کہا جی لگتا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کو بل منظور کروانے کی جلدی ہے. اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی تک 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے پر سینیٹ میں بحث نہیں ہو سکتی. پرابلم اس وقت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینیٹ کے اندر جو اپوزیشن لیڈرز پاکستان تحریک انصاف نے نامنیٹ کیے ہوئے ہیں ان کو ابھی تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا گیا. سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ سینیٹ کے اندر اور قومی اسمبلی میں لیڈر آف دا اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے. عہدہ وہاں پہ ہے لیکن اس کے اوپر کون سی شخصیت ہے اس کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ایز آئی اسپیک 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر سینیٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون انصاف کا مشترکہ اجلاس جاری ہے. اجلاس جو ہے وہ ان کیمرہ ہو رہا ہے. اجلاس کی صدارت فاروق ایچ نائک کر رہے ہیں, اور وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ اراکین کو اس وقت بریفنگ دے رہے ہیں. اجلاس جو ہے وہ کل صبح 11 بجے دوبارہ ہونا ہے. اتوار کا دن ہے لیکن دوبارہ اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل ڈرفٹس کے حوالے سے جو ہے چند ٹویٹس کیے ہیں. انہوں نے کہا جی کل کے زوم پر منعقد اجلاس میں عمران خان صاحب کی قائم کردہ تحریک انصاف پنجاب ریویو کمیٹی نے متفقہ طور پر جناب احمد چٹھا کو سینٹرل پنجاب کے صدر کے عہدے پر بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس صحیح فیصلے پر میں نے اپنے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. میں نے شرکا کو تمام واقعات سے آگاہ کیا ہے. شرکا نے جولائی 2025 کی ایک اسکرین شاٹ کو لیک کرنے اور احمد چٹھا کی 16 اکتوبر کو برطرفی کو مجھ سے منسوخ کرنے کی مذموم حرکت کا بھی سخت نوٹس لیا ہے. اب یہ بیسکلی یہ جو گولہ باری ہو رہی ہے یہ عالیہ حمزہ کے اوپر ہو رہی ہے. جولائی میں پہلی سزاؤں کے بعد سوال اٹھا تھا کہ کیا وہ جنہیں سزائیں ہوئی ہیں کام جاری رکھ سکیں گے. پارٹی نے کسی کو نہ ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا. اب یہ سارا کچھ جو ہے بیسکلی کہا جا رہا ہے کہ جناب سلمان اکرم راجہ گروپ کی جانب سے
کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے جو ہے یہ سب کچھ کیا اور اپنی طرح کیا, انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی. جبکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے گروپ کا یہ موقف ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کمپلیٹلی آن بورڈ تھے, ان کی اجازت مشاورت ٹوٹلی اس کے اندر شامل تھی, کیونکہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ذریعے ہی پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے دونوں کیسز میں یہ فرق ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو کوئی جو کمیونیکیشن کا چینل ہے وہ علیمہ خان کے ذریعے یا بہنوں کے ذریعے جو ہے وہ ایکٹیویٹڈ ہے, لیکن عالیہ حمزہ صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیشن کا کوئی ڈائریکٹ روٹ عمران خان صاحب کے ساتھ فی الحال ایکٹیویٹڈ نہیں ہے. بہرحال جب احمد چٹا صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو اس کے اوپر الزامات عالیہ حمزہ صاحبہ کے اوپر یہ لگائے گئے تھے کہ جی انہوں نے اپنی مرضی سے سب کچھ کر دیا ہے, جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ پوری اپروول کے ساتھ ہوا تھا, ایوری بڈی واز آن بورڈ. لیکن جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد جب طوفان آیا کارکنوں کی جانب سے یا سوشل میڈیا کے اوپر جانب سے, تو سلمان اکرم راجہ کے گروپ نے جو ہے وہ ایکچولی اپنے ہاتھ کھڑے کر لیے, انہوں نے کہا جناب ساڈا کوئی لین دین نہیں, جو کچھ بھی کیا تو آپ نے خود ہی کیا. سو یہ ٹسل دونوں گروپس کے درمیان تو آلریڈی چل رہی ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ کے درمیان اور سلمان اکرم راجہ گروپ کے درمیان, اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پنجاب کے حوالے سے پنجاب کا اور جو سینٹرل پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے درمیان آپس کی ٹسل جو ہے وہ کتنی دیر سے چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بلا وجہ کی لڑائی جو ہے وہ جو چل رہی ہے وہ ہے شاہد خان افریدی اور عمران ریاض کے درمیان. ہوا یہ ہے کہ شاہد خان افریدی جو ہے وہ لندن میں ایک تقریب میں شریک تھے اور انہوں نے ایک کامنٹ وہاں پہ کیا. انہوں نے کہا جی سوشل میڈیا تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں سوشل میڈیا پر جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو حرام کا پیسہ نہیں کھلاتا. کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اور میں نے خود دیکھا کہ گدھے پر گدھا بیٹھ کر یہاں آ گیا. وہ سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. اگر اتنے محب وطن ہو تو پاکستان میں آ کر انقلاب لاؤ, لوگوں کو غلط سمت نہ دو. اب یہ جو گفتگو تھی نا اس کے اندر انہوں نے ایکچولی عمران ریاض کا کہیں نام نہیں لیا تھا, انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی نام لے کے ان کے اوپر تنقید نہیں کی تھی, لیکن اس کے اوپر عمران ریاض نے ایکچولی ایک جواب دیا, ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جی میں بھی سوچ رہا تھا کہ کھوتا ٹاؤٹ ابھی تک لانچ کیوں نہیں ہوا, کھوتا دماغ ہے نا ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے, اور ہاں میں نے تو اس پر کبھی سواری کی ہی نہیں. یہ کون سی ویڈیوز دیکھتا رہا ہے, منہ کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ پولیس زبان کے راستے حلق تک اتر گئی ہے اور کافی بدمزہ ہے. میں پاکستان کبھی نہیں چھوڑتا, میرے قتل کا حکم اس کے مالکان نہ دیتے تو خاطر جمع رکھ میں واپس آؤں گا, تو خاطر جمع رکھ میں واپس آؤں گا, میرا رب حق کے ساتھ ہے اور منافق ضرور رسوا ہوں گے. تو یہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ میرے خیال میں تنقید ہو رہی ہے, ان نیسیسری ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. میں دونوں کو ایک بڑا اچھا میرا ریلیشن شپ ہے, دونوں سے میرے اکثر اوقات رابطے رہے ہیں.